بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین امان کماری سنتلوی سنتلا تحصیل وزیر آباد ضلع گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز سرور ٹی وی آن یوٹیوب۔ اس وقت میں مکتب کمالی نزد ڈسوزا میں موجود ہوں اور جو ایک عالمی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کی سیریز جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو اور اس کے ساتھ جو دوسری ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں، اس عالمی وبا کے بارے میں جو کرونا وائرس کے نام سے پوری دنیا اس وقت متاثر ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے کچھ نالج انشاءاللہ تعالی کافی حد تک جو ہے وہ مل جائے گا۔ مختلف دوستوں نے، مختلف احباب نے، کچھ بڑی اہم شخصیات، طبی شخصیات نے آج مجھے فون کیے اور انہوں نے کہا کہ آپ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس کو کرونا وائرس جو ہے، اس کی علامات جو ہیں اس پہ روشنی ڈالیں۔ تو اس کے سلسلے میں پہلی عرض تو یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی تک اس کے جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں کوئی پبلک اتنے بہت زیادہ ایسے نہیں ہیں کہ جو طبہ اکرام کے پاس آئے ہو۔ ابھی تو اس کے حال کیسز ہیں پاکستان میں اور وہ بھی موجود ہیں بڑے ہاسپٹلز میں، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، آئسولیشن رومز بنا دیے گئے ہیں، آئسولیشن وارڈز بنا دیے گئے ہیں جو متوقع ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے، ان کی کوارنٹین کی جا رہی ہے، ان کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ لیکن نالج کے طور پہ اس کی علامات اور قانون مفرد اعضاء اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ آپ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی ایسی سہولت موجود نہیں کہ جدید میڈیکل سائنس کی وہاں رسائی نہیں، ایسی جگہ ہے جہاں ڈاکٹرز نہیں، یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی آدمی، ہمارے پاس بیچارے پاکستانی بھائی یا پوری دنیا سے لوگ کوئی بہت دور دراز کے علاقوں میں دنیا میں رہائش پذیر ہے، ہمارا چینل اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو وہ اپنی علامات کے مطابق اس عالمی وبا میں یا کسی اور صورت میں بالمفرد اعضاء حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس عالمی وبا کو جو کہ چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گئی ہے اور تقریباً دنیا کے 180 کے لگ بھگ جو ممالک ہیں اس وقت تک اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اس کی اگر آپ جو ابھی تک بیان کی گئی ہیں امراض و علامات اس کو دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ خصوصی طور پہ نظام تنفس کو، پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، نمونیا کی علامات پیدا ہوتی ہیں، خشک کھانسی ہوتی ہے، اور اس میں یہ ٹھنڈے ملک کا وائرس ہے، ٹھنڈے علاقوں کا وائرس ہے، دنیا میں سپریڈ کر گیا وہ چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں بھی آ گیا اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب موسم گرما شدت اختیار کرے گا تو وائرس خود جو بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن قانون مفرد اعضاء کے مطابق جو لوگ اس کو جانچنا چاہتے ہیں ان کو میں قانون مفرد اعضاء کی علامات بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ اس کے مطابق اس کو جانچ سکتے ہیں، اس کی امراض و علامات کو۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کہیں دور دراز کے علاقوں میں کچھ غیر قانونی طور پر مقیم لوگ بیچارے ہوتے ہیں، وہ ظاہر بھی نہیں ہو سکتے، گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں جا سکتے، مختلف ممالک میں ہمارے پاکستانی بھائی بھی گئے ہوتے ہیں تو وہ منظر عام پہ بھی نہیں آ سکتے، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو اگر وہ بھی اس میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو اگر اٹھا لیں، فرض کریں کسی کا بھلا ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اسی نقطہ نظر سے، اسی سوچ کے ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبہ سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ قانون مفرد اعضاء جو ہے یہ بالمزاج ہر قسم کے انسانی جسم کی جتنے بھی امراض و علامات ہیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق
آپ نے ان کو بالمزاج جو ہے وہ بیان کیا. بالمزاج بیان کرنے میں اگر اس وقت کی جو عالمی وبا ہے اس کو غور سے دیکھا جائے، اس کی علامات دیکھی جائیں، تو دو قسم کی علامات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں جو اہم ہیں. نمبر 1، کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں ڈائریا ہو جاتا ہے. جس بخار ٹمپریچر، جب بھی سوزش ہوگی باڈی میں، کوئی انفیکشن ہوگی تو ظاہر بات ہے بخار تو لازمی ہوگا، ٹمپریچر تو آپ کا بڑھ جائے گا. نزلہ، زکام، بخار یہاں سے کام شروع ہوگا، پھر آگے جا کے چھاتی، سانس کی نالیاں، چھاتی، پھیپھڑے متاثر ہوں گے اور پھیپھڑوں کے مفلوج ہونے سے، ان کا کام نہ کر سکنے کی وجہ سے، تنگی تنفس کی وجہ سے بندے کی موت واقع ہو جائے. اب اس کو آپ دیکھیں قانون مفرد اعضاء کی نظر میں. قانون مفرد اعضاء میں آپ جب غور فرمائیں گے، سب سے پہلے ہے اعصابی عضلاتی انتہائی تر سر تحریک. اعصابی عضلاتی جو ہے انتہائی ٹھنڈا مزاج ہے، بلغم اور رطوبات کی بے حد کثرت ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے اس میں انسانی جسم میں درجہ حرارت جو ہے، یعنی جب انسان کا بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا، مریض کو لوز موشن شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد مریض کو بلغم اور رطوبات کی زیادتی، منہ میں بہت زیادہ لعاب رطوبات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، زبان سفید ہو جائے گی، منہ سارا سفید ہو جائے گا، ہو سکتا ہے چھالے ہو جائیں. یہ میں قانون مفرد اعضاء کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد مریض میں حد درجے کی نکاہت ہو جائے گی، انسان کا پورا جسم جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. چھاتی کے امراض میں، نظام تنفس میں حد سے زیادہ ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے پھیپھڑے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سوجن ہو جائے گی، سوزش ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا، پھر سانس کی تنگی ہو جائے گی، کھانسی ہوگی. اعصابی عضلاتی تحریک میں جب تر سرد مزاج ہوگا تو پھر بلغم اور رطوبات کی کثرت ہوگی. یہ اعصابی عضلاتی تحریک کا خاصہ ہے کہ بلغم اور رطوبات کی کثرت ہونا اعصابی عضلاتی تر سرد مزاج میں ہوگا. اس کے ساتھ دوسری علامات جو کچھ بیان کی جا رہی ہے، میں نے جو دیکھی ہے کہ کہہ رہے ہیں خشک کھانسی، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خشک کھانسی ہوتی ہے، نظام تنفس. اب ایک اور بات بھی اس میں یہاں سمجھنے والی ہے کہ جب اعصابی عضلاتی تحریک اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج خشک سرد کی طرف جو ہے چلی جاتی ہے. یہ قدرتی طور پہ ثابت ہوتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کا ایک نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تحریک جب اپنے عروج پہ جاتی ہے تو پھر وہ دوسری تحریک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہر مشینی تحریک دوسری کیمیاوی تحریک میں تبدیل ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اعصابی عضلاتی سے مزاج عضلاتی اعصابی میں چلا جائے گا. عضلاتی اعصابی جو ہے وہ بھی انتہائی ٹھنڈا خشک سرد مزاج ہوتا ہے. اکثر نمونیے کے جو کیسز دیکھنے میں آتے ہیں وہ خشک سرد مزاج میں بھی ہوتے ہیں. میں نے تر سرد میں بھی دیکھی، تر سرد مزاج میں، خشک سرد مزاج میں، ان دونوں مزاجوں میں نمونیا ہوتا ہے. جب طب یونانی والے نمونیے کا بہترین علاج کرتے ہیں تو وہ علاج کیا ہوتا ہے، کشتہ بارہسنگا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا مزاج عضلاتی، ردی، خشک گرم ہے. بعض لوگ اس کو گرم خشک بھی مانتے ہیں، لیکن خشک گرم ہو یا گرم خشک ہو، علاج دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا. تر سرد مزاج ہو، اعصابی عضلاتی تحریک ہو. اگر فرض کریں کسی مریض میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 2 درجے بن جائے، کوئی بیماری ہو، اگر تر سرد مزاج ہے تو بلغم اور رطوبات کی زیادتی ہونی شروع ہو جائے گی. جب وہ عروج پہ جائے گا، علامات عروج پر پہنچ جائیں گی، پیک پہ جا کے پھر وہ تبدیل ہو جائے گا عضلاتی اعصابی میں. پھر کیا ہوگا، پھر خشکی کے علامات کے ساتھ ڈیولپ ہو جائیں گی، لیکن وہ سردی کا اثر رہے گا، حد سے زیادہ سردی کا اثر رہے گا. خشک سرد مزاج. میں اپنے دور پہ جو اس وقت عالمی وبا ہے اس کو خشک سرد سمجھ رہا ہوں، کیونکہ خشک سرد جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک مزاج ہوتا ہے. اور
صورتوں میں تر سرد ہو یا خشک سرد ہو، علاج جو ہے وہ آپ نے خشک گرم اور گرم خشک بھی کرنا ہے۔ لونگ دار چینی کا کہوا، اجوائن دیسی لونگ دار چینی کا کہوا، لونگ دار چینی زعفران کا کہوا، زعفران اجوائن دیسی کا کہوا، یہ اسی طرح خشک گرم اور گرم خشک جتنی ادویات ہیں، جتنی بھی ادویات ہیں، لونگ، جائفل، جویتری، زعفران، دار چینی، تیز پات، اجوائن دیسی، ساری کی ساری خشک گرم اور گرم خشک جو دوائیں ہیں، اور تمام جو خشک گرم اور گرم خشک جو غذائیں ہیں، یہ جب آپ مریض کو استعمال کروائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیسی مرغ کی یخنی ہے، چھوٹا گوشت ہے، زیتون کا تیل ہے، ان چیزوں کے استعمال سے انسانی جسم میں کوئی حرارت پیدا ہوگی، قوت مدافعت پیدا ہوگی، پھر اس سے جو اعصابی اضلاعاتی یا عضلاتی سردی، تر سرد یا خشک سرد مزاج کی وجہ سے جو امراض العامات ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ان کا باعث بننے والا جو وائرس ہے یا جراثیم ہے، جتنے بھی ہوں بے شک، کوئی ایک وائرس کی بات نہیں کر رہا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق انہوں نے پورا ایک نظام دے دیا، جراثیم خواہ کچھ ہوں، دنیا کے 1000 وائرس ہوں، 1000 جراثیم ہوں، جب آپ نے بالمزاج علاج کرنا ہے، مزاج کو سمجھ کے علاج کرنا ہے، اس وقت وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں یہ جو اس وقت عالمی وبا ہے، اس کے بارے میں بھی جو لوگ قانون مفرد غذا کے متعلق نالج گین کرنا چاہ رہے ہیں، قانون مفرد کے طالب علم ہیں، جو طبیب ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کو اس تناظر میں دیکھیں، تر سرد سے لے کے خشک سرد تک جو ہے، یہ میرے نالج کے مطابق ہے، اور اس کا علاج جو ہے یہ گرم خشک سے لے کے خشک گرم، اور آگے مرضیاتی کیفیت کے مطابق گرم تک، خشک گرم، گرم خشک، گرم تر تک، جو مرضیاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کے آپ اس کا، اگر اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ پہ آپ کا واسطہ ہے کہ وہاں آپ کو کوئی میڈیکل کی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی، کوئی آپ تک رسائی نہیں، تو پھر آپ اپنے کچن سے بھی ان چیزوں کا فوری استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عام چیزیں ملنے والی لونگ، دار چینی ہے، اجوائن دیسی ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ تو آپ ویسے بھی روزمرہ خوراک میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ زعفران ہے، زعفران اس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ قانون مفرد غذا کے جاننے والے، طب کو بالمزاج سمجھنے والے، اس مرض کو بالمزاج سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اور اپنے دوسرے عزیز و اقارب کو میری ان باتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ مستفید کر سکیں گے۔ عام روٹین میں میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی اس سے میں مبتلا نہیں ہوئے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی محفوظ ہیں، تو وہ حفاظتی طور پر لونگ، دار چینی، اجوائن دیسی، پودینہ وغیرہ کا کہوا جو ہے وہ دن میں 1-2 کپ روزانہ پی لیا کریں، اور تمام ٹھنڈی چیزوں سے اور ایسی چیزوں سے جو آپ کے گلے کو خراب کریں، اور دودھتی چیزوں سے، اعصابی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں، اور مقویات کا استعمال کریں جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دکھی انسانیت اس پوری دنیا میں اس وقت جو انسان اس میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اور جو ابھی تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔